بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 119 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشکیل آئے گی، آیت نمبر 141 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، تلک امت، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، تحقیق گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما وہ جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما وہ جو کسبتم تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، اما اس کی بابت جو کانو یعملون وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ انبیاء کی جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کیا کرتے تھے ان کی پرسش، ان کا سوال تم سے نہیں ہوگا۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ دوسری بات، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کا ہے۔ تیسری بات، جو کچھ تم نے کمایا، تم نے کیا، وہ تمہارا ہے۔ چوتھی بات، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، یہودیوں کو اس بات پر بہت ہی زیادہ غرور اور گھمنڈ تھا کہ ہمارا منصب بہت اونچا ہے۔ وہ اپنے باپ داداؤں پر فخر کیا کرتے تھے اور ان کا یہ سمجھنا تھا کہ بس ہماری نسبت ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہودیوں کو بار بار اس غلط فہمی سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا کہ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی انبیاء و اصفیاء کی، وہ تو گزر گئی۔ یاد رکھو کہ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ان کے اچھے اعمال کی جزا ان کو ملے گی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تم کو تمہارے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، میں اس نسبت ان سے نسبت کی وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے گناہوں کے بارے میں مواخذہ و محاسبہ سے بچ نہیں سکو گی کسی کی نسبت کی بنیاد پر۔ اس آیت میں امت محمدیہ کو بالواسطہ یہ بات بتلائی گئی ہے کہ تم لوگ یہودیوں کی طرح اپنے باپ دادا پر فخر ہرگز مت کرو، ان کی اقتداء ہرگز مت کرو، اور تم اپنے ذاتی اعمال صالحہ میں لگے رہو، ان اعمال سے اپنا رشتہ ہرگز نہ توڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو موقع دنیا میں دیا ہے کہ تم اعمال صالحہ اختیار کرو، اپنے باپ دادا کی طرف منسوب کر کے کہ ہمارے باپ دادا بزرگ تھے، ہمارے باپ دادا بڑے تھے، اور ان کی نسبت کی بنیاد پر صرف تم کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ تم کو تمہارے کیے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے کیے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان کے اچھے اعمال کی جزا ان کو دی جائے گی، تمہارے اچھے اعمال کی جزا تم کو دی جائے گی۔ ان کے برے اعمال کی سزا ان کو دی جائے گی، تمہارے برے اعمال کی سزا تم کو دی جائے گی۔ اس لیے اعمال میں جٹے رہو، عمل کی ترغیب دی جا رہی ہے یہاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔